بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلامتی ہو آپ تمام پر، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ تعمیر نو میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ علامہ اقبال کا صوفیانہ کلام ہم میں سے اکثر لوگوں نے سنا ہے۔ چراغ راہ یقین لا الہ الا اللہ، بہت ہی عمدہ انداز میں اس کی نغمہ سرائی ہوئی ہے، اس کو آواز دی گئی ہے بہت ہی اچھے لحن کے ساتھ میں، تو دل کو چھو لیتا ہے یہ کلام۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی اللہ کے سوائے، جو اسلام کی بنیاد ہے۔ اس کے لیے اس کی تشریح سورہ اخلاص میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ ترجمہ اس کا اس طرح ہوتا ہے، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ایک ہے، اللہ احد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا تھا، غیر مسلموں کا، مشرکوں کا، اور انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد تم اپنے رب کا نسب بیان کرو۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وما ینطق عن الہویٰ کی شان رکھتے ہیں، تو آپ اپنے آپ سے کوئی جواب نہیں دیتے، کوئی عمل نہیں کرتے جب تک کہ اللہ کی طرف سے اشارہ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں جب لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کا رب کیسا ہے، آپ کے رب کا نسب بتائیے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص نازل فرمایا۔ یہ سورہ اخلاص کی نزول میں بیان کی گئی بات ہے کہ قل هو اللہ احد۔ یہاں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، اور قل کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ قل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دیجئے، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ احد ہے۔ آگے احد کیا ہوتا ہے اس کی تعریف کریں گے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ سورہ اخلاص کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک تہائی قرآن کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں ایک تہائی قرآن؟ کیونکہ قرآن میں 3 باتیں کہی گئی ہیں۔ قرآن 3 چیزوں پر مبنی ہے۔ ایک ہے توحید، اس میں توحید کا ذکر ہے، اور دوسرے اس میں احکامات بیان کیے گئے ہیں کہ کچھ کرنا ہے، کچھ چیزوں سے بچنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں احکامات بیان کیے گئے ہیں، کس میں؟ قرآن میں۔ اور تیسری چیز قصص بیان کیے گئے ہیں، قصص الانبیاء بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں، 3 کیا کہیں گے مضامین قرآن میں موجود ہیں، توحید اور احکامات اور قصص الانبیاء۔ تو اسی وجہ سے قرآن جو سورہ اخلاص ہے اس میں خاص توحید کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور اس کے برابر کا کوئی نہیں۔ اس کے متن کو ہم حرز جاں بنا لیں، اس کو سمجھیں پہلے، کہ ایسے ہی نہیں پڑھ لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایسا کہنے سے لازمی بات ہے، عربی زبان ہے، قرآن ہے، کلام اللہ ہے، تو اس کے کچھ نہ کچھ ہم کو بہت سارے ہم کو فائدے ملیں گے، لیکن اس سے زیادہ فائدے اس کے متن کو سمجھنے سے ملیں گے۔ اس کا یہ متن کیا ہے؟ اخلاص ہے، خالص چیز ہے۔ تو کیا ہے اس کی علمیت جو ہے، اس کے معنی و مفہوم جو ہیں، اس کو سمجھنے سے ہم کیا کر سکیں گے؟ ہمارے توحید میں، ہمارے ایمان کی حالت میں استحکام پیدا ہوگا، ہم شرک سے بچیں گے۔ شرک 4 قسم کا ہوتا ہے، آثاری شرک، افعالی شرک، صفاتی شرک اور ذاتی شرک۔ تو ہم کہیں نہ کہیں دن بھر میں کسی نہ کسی شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اپنی کم علمی کی وجہ سے، اپنی نادانی کی وجہ سے، یا یہ کہیے کہ اپنے ایمان کی کم پختگی کی وجہ سے۔ تو جب ہم سورہ اخلاص کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے، اس کے معنی و مفہوم کو
اپنے حساب اس کے معنی و مفہوم کو سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ایمان پختہ ہوگا، ہمارا ایمان مستحکم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ کس طرح ایک ہے اللہ تعالیٰ؟ کہ احد ہے، ایک ہے واحد، ایک ہے احد۔ واحد مطلب یہ ہے کہ سمجھیے میرے ہاتھ میں ایک قلم ہے یا میرے ہاتھ میں ایک موز ہے، تو موز ایک ہے لیکن اس کے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں، اس کے 4 ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں، 3 کیے جا سکتے ہیں، 10 کیے جا سکتے ہیں، تو اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ لیکن احد کا مطلب ایسا نہیں ہوتا۔ واحد مطلب اس کے ٹکڑے کیے جا سکتے، یہ قلم واحد ہے، یہ عینک واحد ہے، یہ کتاب واحد ہے، اس کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، لیکن احد مطلب اس کا کوئی ٹکڑا نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی جز نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اس کو مزید تشریح کر کے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اس کا نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔ اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا نہیں ہوئے ہیں اور کسی کو پیدا نہیں کرتے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کی نسل چلنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی نسل ہی نہیں ہے، نسل کو پیدا کرنے والے خود اللہ تعالیٰ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ ازلی ہیں، ابدی ہیں۔ لیسا کمثلہ شیء، ان کے جیسا کوئی نہیں، ان کی مثل کوئی نہیں ہے، ان کی کوئی صورت نہیں ہے۔ سورج کی ایک صورت ہے، چاند کی ایک صورت ہے، آسمان کی ایک صورت ہے، لیکن ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ اس طرح کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا ہیں؟ یکتا ہیں، لاثانی ہیں، ان جیسے کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنی ذات میں یکتا ہیں، اپنے ناموں میں یکتا ہیں، ہر چیز میں کامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ مکمل ہیں، پرفیکٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر غصے والے ہیں تو ان کا غصہ پرفیکٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر رحم والے ہیں تو ان کا رحم پرفیکٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس غصہ جو ہے اللہ کا، وہ اللہ کا عیب نہیں ہے، اللہ کا کمال ہے۔ اللہ کا جبار ہونا اللہ کا کمال ہے، اللہ کا قہار ہونا اللہ کا کمال ہے، اللہ کا غفور الرحیم ہونا اللہ کا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہیں، ہر عیب سے پاک ہیں، ہر شریک سے پاک ہیں، ہر مثال سے پاک ہیں، بیٹے سے پاک ہیں، بیٹیوں سے پاک ہیں، بیوی سے پاک ہیں، ساتھیوں سے پاک ہیں، وہ اکیلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، ہمیشہ اس کا احساس رہے۔ ہم کبھی کبھی ہماری زبان سے نکل جاتا ہے کہ فلاں چیز کھا لینے سے طبیعت خراب ہو گئی یا بخار آ گیا، یا کاز دیکھتے ہیں ہم کسی بھی چیزوں میں، تو یہ کیا ہوتا ہے، صفات میں اللہ تعالیٰ کو شریک کر لینا ہو جاتا ہے کہ یہ ایسے ہیں، اس وجہ سے یہ ہوا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمارے کو شفا دینے والی ہے، جو ہمارے کو بیمار کرنے والی ہے۔ تو چیزوں میں فائدہ نقصان نہیں ڈھونڈنا چاہیے۔ جو کچھ بھی ہم کو فائدہ پہنچے، جو کچھ بھی ہم کو نقصان پہنچے، وہ اللہ کی طرف سے ہونے کو سمجھنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں نا ایمان مفصل میں تقدیر کا اچھا اور برا ہونا اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ کی طرف سے بلکہ سوچ لینا۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی دن بھر کے جو روزمرہ کی سوچ آ جاتی ہم کو، کچھ چھوٹی چیز ہو جاتی ہے ہم سے، تو پھر ہم وہ چیزوں میں جو ہے نا فائدہ نقصان تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا ہے، اس سے بچنا ہے۔ تو دن بدن کیا ہوتا ہے، ہمارا ایمان کیا ہوتا ہے، پختہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی باپ ہے اور نہ کوئی بیٹا، اور اس کے برابر کا کوئی نہیں۔ یہ وحدانیت ہے، یہ اللہ کو ایک ماننا ہے، اور ایسا ماننا اللہ تعالیٰ کو جیسا کہ وہ ہے اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ، ہے نا۔ ایمان مجمل میں ہم کہتے ہیں آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ۔ اللہ تعالیٰ کو ہم ایسا مانتے ہیں جیسا کہ وہ ہے اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ہمارے سامنے صفات رکھی گئی ہیں، جس کو ہم اسماء الحسنہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجید ہیں، اللہ تعالیٰ حی ہیں، حیات دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ مرید ہیں، ارادہ دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ قیوم ہیں، قائم رکھنے والے ہیں۔ ایسے بہت سارے اللہ تعالیٰ کے 99 صفات ہیں۔
تو وہ صفات کیا ہیں؟ کامل صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اسلام ہمارے ایمان کا استحکام انہی چیزوں پر مضمر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دن بدن اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کو جانتے رہیں، اللہ تعالیٰ کو جانتے رہیں، تبھی اللہ تعالیٰ کا قرب ہم کو میسر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا قرب نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مضبوط ایمان عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام۔